کا پانی ہمیں وہ بھی ان کی پرمیشن کے بغیر یوز نہیں کرنا چاہیے. لیکن آج ہمیں پتہ چلا کہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے, کسی کی اجازت بھی چیز کھانی نہیں. ہم بھی ایسا کرتے تھے میم, اب ہم کبھی بھی ایسا نہیں کریں گے. آج کل ایسے بھی لوگ ہیں جو گھر میں داریوں سے جھانکتے ہیں, کھڑکیوں سے دروازوں سے جھانکتے رہتے ہیں کہ ادھر اندر کیا ہے. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس کی آنکھیں نکال دوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو الحمدللہ آداب زندگی کی جو سیریز ہے وہ ایک اور ہم اس کا اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. تو کیا آپ سبھی تیار ہیں اس سیریز کو پورا کرنے کے لیے؟ اچھا, آداب زندگی کی سیریز میں سے آپ کو جو میں نے دیا ہے پیش کرنے کے لیے کون سا لیسن ہے؟ اجازت طلبی کے آداب کا مطلب کیا ہے؟ تو سٹارٹ کریں پھر ایک ایک پوائنٹ. سب سے پہلا پوائنٹ ہم زید سے سٹارٹ کرتے ہیں. زید آپ بتاؤ پہلا پوائنٹ جو آپ نے اجازت طلبی کے آداب میں سے پڑھا وہ کیا ہے؟ جب بھی میم ہم کسی کے گھر میں ملاقات کا میم سمے میم جو رکھ رہا ہوتا ہے اس کو میم مناسب وقت پر میم رکھنا چاہیے. اور میم وہ اوپر نیچے میم وقت نہیں رکھنا چاہیے میم, جیسے کہ میم مغرب کے بعد یا پھر میم فجر سے پہلے. بہت اچھی بات ہے, شکریہ. افام نیکسٹ پوائنٹ آپ بتاؤ اجازت طلبی کے آداب میں سے اور کیا ادب, یعنی کہ اجازت طلبی سے مراد ہے جب ہمیں کسی کے گھر کے اندر داخل ہونا ہوتا ہے تو ہمیں بغیر پرمیشن کے ان کے گھر کے اندر داخل نہیں جانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں بتاؤ. اجازت طلب کرنے والے کو چاہیے کہ وہ دروازے کے روبرو کھڑا نہ ہو, دائیں یا بائیں جانب کھڑا ہو تاکہ اس کی نظر گھر میں کسی ایسی چیز پر نہ پڑے جو گھر والوں کو ناپسند آئے. اذان نیکسٹ پوائنٹ آپ بتاؤ اجازت طلبی کے آداب میں سے اور کیا بتانا چاہو گے؟ اگر ہم کسی کے گھر جاتے ہیں یا کسی کے کمرے میں تو ہمیں سب سے پہلے اس کے کمرے کے باہر 3 بار کھٹکھٹانا چاہیے. اس کے بعد اس سے دروازے پر کھڑے ہو کے سلام کرنی چاہیے. اس کے بعد اجازت مانگنی چاہیے اندر جانے کی. بہت شکریہ. ہاں جی توقیر, آپ نیکسٹ پوائنٹ بتاؤ اجازت طلبی کے آداب میں سے آپ کیا بتانا چاہو؟ احمد مقیس آپ بتاؤ اجازت طلبی کے آداب میں سے آپ کو جو پوائنٹ ملا ہے آپ اس کو ایکسپلین کر دو. ملاقات کے لیے کسی کے گھر جائیں تو 3 بار دروازے کو کھٹکھٹانا چاہیے. اگر کالنگ بیل ہو تو یا 3 بار دبانی چاہیے. میم اجازت 3 مرتبہ طلب کرے, اگر جواب نہ ملے تو واپس ہو جائیں. یعنی کہ اگر ہمیں کوئی پرمیشن نہیں دیتا ہے اندر آنے کے لیے تو کیا ہمیں زبردستی اندر گھسنا چاہیے؟ نو میم. بالکل. افام اجازت طلبی کے آداب میں سے نیکسٹ پوائنٹ آپ ایکسپلین کرو. میم جب ہمیں اجازت جس سے ہمیں اجازت لینی ہوتی ہے میم جب ہم اس کا نام پوچھتے ہیں میم تو اس کو نام اپنا پورا بولنا چاہیے, اپنا حقیقی نام بولنا چاہیے میم. اس کو تو میں نہیں کرنی چاہیے کہ میں ایسے نہیں کرنا چاہیے. مرتضیٰ نیکسٹ پوائنٹ آپ بتاؤ اجازت طلبی کے آداب میں سے. میم اگر اجازت طلب کرنے والے کو یہ کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو اسے لوٹ جانا چاہیے, کیونکہ میم یہ اچھا نہیں ہوتا ہے میم. یعنی کہ اگر کسی نے ہمیں کہا کہ آپ اندر نہ آؤ تو جو اجازت مانگ رہا تھا اس کو برا لگنا چاہیے؟ نہیں برا لگنا چاہیے. ٹھیک ہے, اسلامی آداب یہ ہے کہ اگر کسی نے آپ کو کہا مت آؤ تو آپ کو زبردستی گھر کے اندر داخل نہیں ہونا ہے. ٹھیک ہے نا, آپ کو اس کی بات مان کر واپس لوٹنا چاہیے. عابر نیکسٹ پوائنٹ آپ بتاؤ اجازت طلبی کے آداب میں سے. میم اگر ہم کسی کے گھر جائیں تو پھر میم اگر وہاں اس گھر کا آنر نہ ہو تو ہمیں اس گھر میں داخل نہیں ہونا چاہیے. مطیب آپ کون سا پوائنٹ بتانا چاہتے ہو اس بارے میں؟ میم کسی کے گھر میں جھانکنا نہیں چاہیے, وہ برا مانا جاتا ہے. کیفی لاسٹ پہ آپ بتاؤ آپ کیا اس میں مزید بولنا چاہتے ہو؟ میم اصل میں اجازت طلبی اتنا ہی نہیں کہ اگر ہمیں کسی کے گھر میں انٹر ہونا ہو کہ تو ہم ان سے پرمیشن لے کے ان کے گھر میں انٹر ہوں, بلکہ اجازت طلبی ان چیزوں میں بھی ہے جیسے کسی کی کوئی پرسنل چیزیں ہیں, کسی کا پین ہے, کسی کی نوٹ بک, کسی کا پانی, ہمیں وہ بھی ان کی پرمیشن کے بغیر یوز نہیں کرنا چاہیے.
تو ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اسلامی آداب جو ہیں، اسلامی آداب ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ کبھی بھی پرمیشن کے بغیر کسی کی چیز نہ استعمال کریں، نہ تو ہم کسی کے گھر کے اندر وداؤٹ پرمیشن داخل ہو جائیں۔ تو آپ تھوڑا سا بتا سکتے ہو آج کل اس معاملے میں کیا ہو رہا ہے؟ آج کے معاشرے میں اس معاملے میں کیا ہو رہا ہے؟ کیا اس پر عمل کیا جاتا ہے؟ نہیں کیا جاتا ہے نا؟ تھوڑا ایکسپلین کر سکتے ہو آپ کیا کیا ہوتا ہے اس معاملے میں؟ ہاں جی مرتضیٰ بتاؤ ذرا کیا کیا ہو رہا ہے، اسلامی آداب کے مطابق زندگی گزاری جاتی ہے یا نہیں؟ اجازت طلبی، خصوصاً اجازت طلبی کے معاملے میں کیا ہو رہا ہے؟ میم اجازت طلبی کے معاملے میں میم بہت میں ہوتے ہیں ہم تو بنا پوچھے میم بنا اجازت لیے ہم کسی کی کاپی لیتے ہیں یا پین وغیرہ لیتے ہیں میم ہم بھی ایسا کرتے تھے، لیکن آج ہمیں پتہ چلا کہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، کسی کی اجازت کے بغیر ہمیں کسی کی چیز نہیں لینی چاہیے۔ تو پہلے ہمیں پرمیشن مانگنی ہے، پہلے ہمیں پرمیشن مانگنی ہے، اس کے بعد پھر اگر وہ اجازت دے تو پھر لینی ہے۔ ہاں جی زید آپ کیا بتانا چاہتے ہو اس معاملے میں کیا ہو رہا ہے جو نہیں ہونا چاہیے؟ اگر کلاس میں کوئی سا ٹیچر نہیں ہو تو پھر بچے خود اپنی مرضی سے نکل جاتے تھے، ایسا میں بھی کرتا تھا پہلے، لیکن آج جب مجھے پتہ چلا ہے کہ ہم کو اگر کلاس میں ٹیچر نہیں ہو تب پھر ہم کو کسی اور ٹیچر سے پوچھ کر باہر نکلنا چاہیے، خود ہی نہیں نکلنا چاہیے۔ بہت اچھی بات ہے، ماشاءاللہ بہت اچھا پوائنٹ ہے۔ ہاں افام آپ کیا بتانا چاہو گے؟ میم جیسے کہ میم ہم نے یہ پڑھا، میم ہمیں پتہ چلا کہ میم یہ اجازت طلب ہم نے کس بات میں کرنی ہے۔ میم جیسے ہم کسی کے گھر جائیں گے میم ہمیں وہاں پہ کوئی بھی چیز کو میم ہاتھ نہیں لگانا ہے، کوئی بھی چیز کھانی نہیں، ہم بھی ایسا کرتے تھے میم، اب ہم کبھی بھی ایسا نہیں کریں گے میم، اور ایسی اجازت ہم لیتے رہیں گے سب سے۔ ہاں افام بتاؤ ذرا کیا ہو رہا ہے اس معاملے میں آج کل؟ آج کل ایسے بھی لوگ ہیں جو گھر میں داریوں سے جھانکتے ہیں، کھڑکیوں سے دروازوں سے جھانکتے رہتے ہیں کہ ادھر اندر کیا ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس کی آنکھیں نکال دوں۔ ویری گڈ، بہت اچھا۔ تو اسی کے ساتھ آپ کا جو اجازت طلبی کا جو ٹاپک تھا وہ ختم ہو گیا، تو انشاءاللہ تعالی آگے بھی ہم پڑھتے رہیں گے، آگے بھی ایسی ویڈیوز بناتے رہیں گے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ واقعتاً ہمیں یہ آداب سیکھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔